نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ذکر قلبی کیوں، اور اس کے فوائد اور اس کے فائدے۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ذکر قلبی بھی جو ہے پیر کامل کے فیض کی ہی ایک عطا کی صورت ہے، جو ذکر قلبی کی شکل میں مرید کو جو ہے عطا کی جاتی ہے۔ جو بھی عاشق صادق ہوتا ہے پیر کامل اسے ذکر قلبی سے نوازتا ہے، اور سلاسل کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم اذکار کی بھی ہے، ذکر کی بھی۔ ذکر کے جو اقسام ہیں اس میں سے ایک اقسام جو ہے ایک ذکر یعنی قسم جو ہے وہ ذکر قلبی ہے۔ تو جب تک آپ کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں چلے گا، اس کی ویلیو نہیں سمجھ میں آئے گی، تو وہ ذکر کرنے میں جو ہے جو عطا ہو چکی ہے وہ جو چیز ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو سب میں پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ ذکر قلبی کیوں۔ تو ذکر قلبی کے معنی ہوتا ہے دل سے ذکر کرنا، قلب سے ذکر کرنا۔ تو آخر یہ قلبی ذکر یعنی دل سے ذکر کرنا کیوں؟ تو سب میں بڑی جو چیز ہے ایک مومن کے لیے، صاحب ایمان کے لیے جو سب میں بڑی جو قیمتی خزانہ ہے وہ ہے ایمان۔ تو دل ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ایمان جو ہے مقام کرتا ہے۔ دل ہی ایک ایسی جگہ ہے، قلب ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایمان مقام کرتا ہے۔ آئیے سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو عرابی ہے، یہ جو بدو ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ تو اے میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ در حقیقت جو ہے آپ نے جو ہے اسلام لے کر آئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ابھی ایمان جو ہے تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کہاں داخل نہیں ہوا؟ دلوں کے اندر۔ تو ایمان کے رہنے کی جگہ کا نام جو ہے دل ہے۔ اب حدیث پاک کا ایک مفہوم سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، کس در؟ جس کے دل میں، جس کے قلب میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو جو ہے جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو یہ اہم مقام ہے قلب۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ہے نا، جہاں دل ہے وہاں سب کچھ، پہلے مقام میں دل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سارے اعمال کا مدار کس پر ہے؟ دل پر ہے۔ سارے اعمال کا مدار، جتنے بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کا مدار کس پر؟ دل۔ تو یعنی نیت کے اوپر ہے، تو نیت کا مدار دل ہے۔ جتنی بھی اعمال آپ کے ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نیت کرنا ہو، تو دل کی نیت کی تعریف کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو ارادے کہاں سے بنتے ہیں؟ قلب سے بنتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا۔ اور اسی حدیث کے اندر میں تھوڑا سا مفہوم سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے لبادوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ بندہ مومن کی دل پر ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ بندہ مومن کے دل پر۔ اور یہ دھیان رکھنا، ایمان پاک چیز ہے۔ ایمان جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمے کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ پاکیزہ درخت ہے، یہ پاک ہے، کیونکہ کلمہ طیب کے اندر اللہ بھی پاک ہے اور رسول پاک بھی ہے۔ تو جو پاک ہوتے ہیں وہ پاک جگہ مقام کرتے ہیں، جو پاک ہوتے ہیں وہ پاک جگہ مقام کرتے ہیں۔ اب آپ کی ایک مثال سے، ظاہری مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جو کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اگر وہ پلیٹ، وہ رکابی اگر خراب ہو، گندی ہو، تو کیا آپ اس میں کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے۔ کھانا صحیح ہے، کھانا پاکیزہ طریقے سے بنایا گیا، مگر جس رکابی میں، جس پلیٹ میں آپ کو دیا جا رہا ہے، اگر اس میں کسی قسم کی خرابی ہے، کسی قسم کی گندگی ہے، تو آپ اس رکابی کے اندر کھانا پسند نہیں کرتے۔ اور اگر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ متبرک کھانا ہے، وہ تبرک والا کھانا ہے، تو آپ یہاں سمجھیے کہ وہ جس
थाली में जिस रकाबी में निकाला जाएगा वो कितनी पाक होनी चाहिए। तो कल्ब जो है सब में बड़ा मुकाम है, कल्ब का सब में आला मुकाम है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो बना यानी अगर वो सही है तो पूरा जिस्म सही है, अगर वो बिगड़ा तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। तो जान लो, खबरदार हो जाओ, मुतनब्बा हो जाओ, वो तुम्हारा दिल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कल्ब की अहमियत बता दी कि अगर तुम्हारा कल्ब, तुम्हारा दिल सही सलामत है तो पूरा जिस्म सलामत है। उसी तरह से लतीफ़ा कल्ब भी है, उसी तरह से लतीफ़ा कल्ब भी है। समझ में आई है बात आपको? तो लतीफ़ा कल्ब भी है। तो ये जो जिक्र दिया जा रहा है ताकि आपका लतीफ़ा कल्ब भी बेदार हो, तो ये अहमियत दी जा रही है। और एक जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरमाते हैं कि जब ये जो चीज़, जो अहमियत को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई जब ये कल्ब जो इतनी अहमियत की चीज़ है तो उसको पाक किया जाएगा। और ये पाक किससे होगा? तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसका तरीका बता दिया, खुद आपने इरशाद फरमा दिया। जब आप ये फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि यानी कल्ब की अहमियत फरमाए दिए क्या करके कि तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो सही रहा, वो सलामत रहा, वो पाक रहा तो तुम्हारा जिस्म सलामत रहेगा, पाक रहेगा। इसी में एक नुक्ता भी समझिए कि जब अगर आपको दफन किया गया, अगर आपका कल्ब जो है सलामत है, अगर आपका कल्ब जो है बेदार है, कल्ब जो है ताहिर है, मुताहिर है, अगर वो सलामत है तो आपका जिस्म भी सलामत रहेगा। तो कल्ब को पाक कैसा किया जाए? तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया। क्या फरमाते हैं आप फरमाते हैं कि हर चीज को पाक करने के लिए कोई ना कोई चीज होती है, हर चीज को पाक करने के लिए कोई ना कोई चीज होती है, और दिल को पाक करने के लिए अल्लाह का जिक्र है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कल्ब का मुकाम भी अता फरमाते हैं, बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि उसको कैसे पाक किया जाए। तो उसको पाक करने के लिए क्या है? तो उसको पाक करने के लिए अल्लाह का जिक्र है। तो अब वो जिक्र कैसे होगा? तो कल्बी तौर पे होगा। कैसे होगा? और यह ध्यान रखो कि अगर जिस कल्ब के अंदर अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता है, तो एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान जो है ना तुम्हारे कल्ब पे जो है कब्जा किए हुए रहता है, कल्ब पे तरफ बैठा हुआ रहता है। और एक बुजुर्ग उसकी तशरीह में कहते हैं कि मच्छर की तरह रहता है, और वो सूंड जो है तुम्हारे कल्ब में डाला हुआ रहता है, तुम्हारे दिल में डाला हुआ रहता है। और जब क्या होता है, जब वो दिल को, कल्ब को यानी जिक्र से गाफिल पाता है तो वो सूंड उसमें डाला रहता है, और डालने के बाद क्या करता है, उसमें वसवसों का जहर डालते रहता है और तुम्हें उससे गुमराह करना शुरू करता है, गुमराहियत पैदा करता है। यानी गुमराह वाले वसवसे, तुम्हें भटकाने वाले वसवसे, खुदकुशी करने वाले वसवसे, ऐसे कई जो नेगेटिव जो एनर्जी, नेगेटिव जो थॉट है वो उसमें डालता है। किसके अंदर? वो सूंड के जरिए वो डालता है। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। समझी? यानी उस शैतान का नाम खन्नास है। इसके मानी है पीछे हट जाने वाला। यानी कब? जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तब वो पीछे हट जाता है, और जब अल्लाह के जिक्र में पाता है तो वो पीछे हट जाता है, और जब कल्ब को अल्लाह के जिक्र से गाफिल पाता है तो उसके अंदर अपने वसवसे डालता है। और कौन से वसवसे? तो कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया, शर वाले। कौन से? जो तुम्हारे ईमान को भी नुकसान पहुंचाने वाले, और जो तुम्हारे जो है जिंदगी को भी नुकसान पहुंचाने वाले, और तुम्हारे बंदगी को भी नुकसान पहुंचाने वाले। और अक्सर बेक्सर देखा गया है कि जिनका कल्ब जो है अल्लाह की याद से गाफिल है, क्या है? अल्लाह की याद से गाफिल है, तो क्या होता अगर इसी तरह से गफलत में रहा? तो खुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, और वो जो है उसके अंदर फिर वो जहर डालना शुरू कर देता है। तो जिक्र की फजीलत को समझो, कल्बी जिक्र की। एक तो जुबानी जिक्र के मैंने फवायद बता दिया कि जुबान की जो जिक्र जो किस तरह से किया जाता है, यानी जुबान के जिक्र के फवायद क्या है, जिसको जिक्र बिल जहर भी कहते हैं। अब जिक्र कल्बी समझो पहले कि क्यों।
تو یہ دھیان رکھنا قلب کے اندر جو ہے بہت سارے بیماریاں بھی ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، کیا فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو بہت ساری بیماری جو قلب کے اندر موجود ہے، مثلا نفاق کی بیماری، اگر وہ ذکر قلب کرتا ہے تو وہ نفاق کی بیماری سے پاک ہو جائے گا، اس کے اندر نفاق نہیں آئے گا، اس کا قلب جو ہے ایمان کو قبول کرنے کی طاقت پیدا کر لے گا، وہ ایمان کے نور کو اپنے اندر رکھنے کی جو ہے وہ قوت پیدا کر لے گا، یعنی اس کے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے گی کہ وہ ایمان کو اپنے اندر رکھ سکے۔ ہر چیز کی استعداد ہوتی ہے نا، اس میں رکھنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوگا جب آپ ذکر قلبی کریں گے تو وہ نفاق کی جو سب میں بڑی بیماری ہے وہ جو ہے وہ اس سے قلب جو ہے پاک ہو جائے گا، اس میں قلب کے اندر یہ بیماری کبھی داخل نہیں ہوگی جو ذاکر قلبی ہے۔ دوسری بات، اس کے اندر کینہ پیدا نہیں ہوگا، اس کے اندر حسد پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے کہ تمام عبادت کو رائگا کر سکتی ہے۔ شیطان کے اندر سب میں بڑی جو بیماری اس کے اندر پہلے داخل ہوئی کون سی آئی؟ حسد آئی۔ کس سے وہ حسد کیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور وہ حسد کی بیماری جیسی آئی حسد کے اندر، حاسد بنا، اور حاسد بننے کے بعد جو ہے وہ کیا سے کیا ہو گیا، آپ نے دیکھا ایک عابد و زاہد متقی سے جو ہے راندے درگاہ ہو گیا، شیطان اور ابلیس بن گیا، اور اس کے گلے کے اندر جو ہے لعنت کا توق آ گیا۔ یقینا کوئی معمولی بیماری نہیں، حسد کوئی معمولی بیماری نہیں ہے۔ اس سے بچنا ہے تو ذکر قلبی کرنا ہوگا، اور ذکر قلبی جو کرے گا تو اس کے اندر انشاءاللہ پیر کے کرم سے جو ہے وہ حسد داخل نہیں ہوگا۔ اگر وہ صحیح معنوں میں پیر سے لے کر ذکر کر رہا ہے، ذکر قلبی کے اندر بھی میں فضائل بھی بتا رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پیر کامل سے جو اس کا صحیح طریقہ ہے وہ لے، اور اس میں کیا پڑھنا ہے وہ لے، وہ عطا کرے۔ جو پیر کامل ہے اپنے مرید کو جو ہے مرید صادق کو وہ ذکر کا صحیح یعنی ذکر قلبی کا صحیح طریقہ بھی عطا کرتا ہے، اور اس کو جو ہے اس میں کیا پڑھنا ہے وہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ہمارے بزرگان دین نے جو ہے ہمیں یہ نعمت عطا فرمایا، ہمارے پیر کامل نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمایا کہ یہ نعمت خاص کر کے جو ہے حضرت انسان کو عطا کی گئی ہے۔ یہ خاص نعمت ہے جو عطا کی گئی ہے، اور اس کے فضائل میں ابھی بتاؤں گا۔ ابھی تو کیوں پہ میں سمجھا رہا ہوں کہ دل کی تمام تر جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائے گی، اور سب میں بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نفاق نہیں آئے گا، ایمان جو ہے اس کے اندر مقام کرے گا، اور جس کے قلب کے اندر ایمان مقام کرتا ہے تو اس کا قلب سلامت رہتا ہے، اور جس کا قلب سلامت رہتا ہے تو اس کا جسم بھی سلامت رہتا ہے، اور اس کے لطائف بھی سلامت رہتے ہیں، یعنی یوں سمجھے اس کے لطائف بھی جو ہے وہ نور سے پر نور ہو جاتے ہیں، یہ ذکر قلبی سے۔ اب میں اس کے فضائل بیان کرنا چاہوں گا، تو یہ دھیان رکھیے، سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر ذکر خدا دل نہیں زندہ رہتا، بغیر ذکر خدا دل نہیں زندہ رہتا، دل مردار کو ہر جہاں پریشان دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب ہم جو بزرگان دین کے جو ایسے اشعار سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اشعار ہے، بلکہ یہ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ جیسے بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندے اور یعنی ذاکر اور غافل کی مثال کیا ہے، زندے اور مردے کی مثال کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب آئیے حضور شہنشاہ بغداد سیدنا و مولانا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی فتح الربانی کی 23ویں مجلس میں فرماتے ہیں ذاکر وہی ہے جو اپنے قلب سے اللہ کا ذکر کرے۔ کیا بات ہے، ذاکر وہی ہے جو اپنے قلب سے اللہ کا ذکر کرے، اور جو قلب سے ذکر نہ کرے وہ ذاکر نہیں۔ کتنا بڑا نقطہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ذاکر وہی ہے جو اپنے قلب سے اللہ کا ذکر کرے، اور جو قلب سے ذکر نہ کرے وہ ذاکر نہیں۔ زبان تو قلب کی غلام اور خادم ہے۔
زبان تو قلب کی غلام اور خادم ہے، اور اعتبار آقا کا نہ کہ غلام کا. یعنی اگر آپ نے قلبی ذکر کیا تو آپ کا جو زبانی ذکر ہے وہ بھی مقبول ہو جائے گا. اگر آپ نے ذکر قلبی کرتے ہیں تو ذاکر قلبی کا جو ہے زبانی ذکر بھی مقبول ہے، اور جو قلبی ذکر نہیں کرتا محض زبانی ذکر کرتا ہے تو اس کو ثواب مل سکتا ہے، مگر وہ مقام عطا نہیں ہوگا. اور جو دوسری بات یہ ہے، حضور سیدنا غوث پاک تو فرماتے وہ ذاکر ہی نہیں. کیا نہیں ہے؟ وہ تو ذاکر ہی نہیں. اور آگے کہتے ہیں قلب ہی مومن ہے. اس گہرے نقطے کو سمجھنا ہے، قلب ہی مومن ہے، کیونکہ قلب کے اندر ایمان مقام کرتا ہے پھر وہ مومن بنتا ہے. سبحان اللہ. قلب ہی مومن ہے، قلب ہی مخلص. مخلص کے معنی کو سمجھنا ہے. میں ابھی جیسا سمجھا کہ قلب ہی مومن ہے اور قلب ہی مخلص. مخلص یعنی اخلاص کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے، ورنہ انسان جو ہے ریاکاری میں پڑا ہوتا ہے. اور جو عمل ریاکاری سے ہوگا، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کہتا ہے یہ شرک خفی ہے. کیا ہے؟ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ کون سی عبادت ہے جو شرک ہے. وہ کون سی عبادت ہے جو شرک ہے، یعنی عبادت کرنے کے بعد بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے. وہ کون سی عبادت ہے جس کو کرنے کے بعد بھی بندہ جو ہے گنہگار ہو جاتا ہے؟ تو وہ کون سی؟ وہ ریاکار والی عبادت ہے. تو اس کے مخالف میں کیا چیز ہے؟ اس کے مخالف کے اندر جو اخلاص والی. تو قلب ہی مخلص ہے، اور وہی متقی، اور وہی پرہیزگار، اور وہی زاہد، وہی صاحب یقین، وہی عارف، وہی عامل، اور وہی سردار. باقی سب اس کے لشکر اور ماتحد ہے. باقی سب اس کے لشکر اور ماتحد ہے. سمجھے؟ جب تو لا الہ الا کہے تو اول اپنے قلب سے کہے، اس کے بعد زبان، اور اسی پر توکل کر اور اسی پر اعتماد، اس کے سوا کسی پر بھی بھروسہ مت کر. اب دیکھیے خود حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں. ذکر عطا کرتے تھے، کہتے جب تو لا الہ الا کہے تو اول اپنے قلب سے کہے. کس سے کہے؟ ذکر قلبی کرنا ہے تو تجھے جو ہے یہ کلمہ طیب کا ذکر کرنا ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں جب تو لا الہ الا اللہ کہے تو اول اپنے قلب سے کہے، اس کے بعد زبان سے، اور اسی پر توکل کر اور اسی پر اعتماد، اور اس کے سوا کسی پر بھی بھروسہ مت رکھ. پھر ایک جگہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل دو اقسام میں منتقسیم ہے. دل کی دو قسمیں ہیں. دل کی یعنی دل دو قسموں میں تقسیم کیا ہوا ہے. دل کی دو قسمیں ہیں. ایک دل جو ہے اہل قلب کا جو زندہ ہے، اور دوسرا دل اہل قلب کا جو مردہ ہے. تو اہل دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منور ہوتا ہے. اہل دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منور ہوتا ہے اور زندہ کہلاتا ہے. سبحان اللہ. اور اہل صلب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مسلوب ہوتا ہے، یعنی اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق اگر نہیں ہوئی تو وہ سلب کر لیا جاتا ہے. کون سا؟ قلب کا نور. اور مردہ دل کہلاتا ہے، اور دونوں جہان میں شرمندگی اٹھاتا ہے. اور جس شخص کو ذکر قلبی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا حجاب اس کے روبرو پارا پارا ہے، اور بے حجاب ہو کر ذاکر ہمیشہ کے لیے بھر جاتا ہے، عرش تک پہنچتا ہے، اور دن رات ذوق و مشاہدے میں رہتا ہے. کہاں تک پہنچتا ہے؟ عرش تک اس کی رسائی ہوتی ہے. کب ہوتی ہے؟ جب اس کا قلب جو ہے بیدار ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے. جب اس کا قلب اللہ کے ذکر سے بیدار ہو جاتا ہے، جب اس کے قلب پہ جو اس کے پیر کامل کی نگاہیں کرم عطا ہوتی ہے، اور اس کا قلب جو ہے بیدار ہو کر جو ہے وہ ذکر قلبی، اور دوسرا پیر کے نگاہیں کیمیا جو ہے اس کو زندہ رکھتی ہے. سمجھے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ذکر بیدار ہو جائے تو اس کے قلب کے جو چشم قلب ہے، جو کور ہے، اس کا کور نکل جاتا ہے. جو چشم قلب یعنی باطن کی جو آنکھ ہے، جو دل کی آنکھ ہے، وہ کھل جاتی ہے. کس سے؟ ذکر قلبی سے. اور کور پنا یعنی اس کے اوپر جو ایک کورا چھایا ہوا ہے، سمجھے، وہ ہٹ جاتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا ہے نظر اور کیا دیکھے. اور یہ دھیان رکھنا کہ ذاکر قلبی کے دل میں محبت الہی کا ایسا داغ ہو جاتا ہے. آگے ایک جگہ لکھتے ہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ذاکر قلبی کے دل میں محبت الہی کا ایسا داغ ہو جاتا ہے، اور زندگی موت میں ہرگز نہیں مرتا. زندگی وہ
موت میں ہرگز نہیں مرتا، یعنی کئی جو ہے وہ جیتے جی مردہ نظر آ رہے، مگر وہ جو ہے ذاکر قلبی جو ہے یعنی وہ اپنے قبر کے اندر بھی زندہ رہتا ہے اور یعنی ظاہر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اور یہ دھیان رکھنا حشر میں جو ہے کوئی چیز کام نہیں دے گی، اگر جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع دار ہوگا جو خدا کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آیا۔ کیا لے کر آیا؟ قلب سلیم لے کر آیا۔ اور ایک قلب سلیم کی دولت کب عطا ہوتی ہے؟ جب اس کو پیر کامل سے ذکر قلبی عطا ہوتا ہے، جب اس کو پیر کامل سے ذکر قلبی عطا ہوتا ہے، اور جب وہ ذکر قلبی کرنے لگتا ہے، اور ذکر قلبی کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس کا قلب جو ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اور جب اس کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو اس کے روم روم جو ہے اللہ کے ذکر میں مہ ہو جاتے ہیں، اور وہ جیتے جی بھی زندہ رہتا ہے اور قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ جیتے جی مردہ نظر آئے زمانے میں، جیتے جی مردہ نظر آئے زمانے میں، وہ لیکن ذاکر کو بھی ہم نے قبر میں زندہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو ذکر قلبی جو ہے یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ بہت اہم دولت ہے جو دل کے نابینا پنے کو دور کر دیتا ہے، جو سینے کو جو ہے بے کینہ کر دیتا ہے، جو قلب کے اندر جو ہے نفاق سے پاک کر دیتا ہے، اور جو قلب کے اندر کئی جو ایسے امراض ہے قلب کے ہونے والے ہیں یا ہوئے ہیں ان کو دور کر دیتا ہے، اور قلب کو طاہر و مطہر کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے قلب کو اس مقام پہ لے کے آ جاتا ہے کہ جہاں ایمان جو ہے اس کے اندر داخل ہو سکے، ایمان اس کے اندر مقام کر سکے۔ تو ایمان کی جائے مقام بن جاتا ہے قلب۔ پھر جب اس کا قلب روشن ہو گیا تو پھر سوچیے آپ کیا ہوتا ہے، جن کا قلب روشن ہو گیا ہم اسی کو روشن ضمیر کہتے ہیں۔ اتنی بات سمجھاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔